اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، اللہ کے ذکر سے اولاد اور مال کی محبت کی وجہ سے غافل نہ ہو جانا۔ جنہوں نے ایسا کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں، وہی گھاٹے میں ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو ذکر کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان دو وجوہات کو بھی بیان فرما دیا ہے جن کی وجہ سے انسان رب کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ ایک ہے مال کمانے کی محبت، مال کمانے کی مصروفیت، اور دوسرا ہے اولاد کی محبت۔ یعنی جب انسان کاروبار اور اولاد کے معاملات کے اندر مگن ہو جاتا ہے، پھر وہ رب کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اور جب انسان رب کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے اور شیطان کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ تو جو انسان شیطان کے قریب ہوتا جاتا ہے، یا شیطان کی توجہ یا شیطان کا تصرف انسان کے اوپر بڑھتا جاتا ہے، تو پھر وہ کئی طرح کے امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ روح کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ جب روح کی بیماریاں بگڑتی ہیں تو پھر وہ بدنی بیماریوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں یہ بات کروں کہ روح کی بیماریاں کیا ہیں، آج اللہ والو خانقاہ میں جتنے بھی لوگ جمعرات کو آتے ہیں بالمشافہ ملاقات کے لیے، آپ دیکھیں کہ اس میں کثیر تعداد یعنی نصف کے قریب تعداد ہوتی ہے جو بدنی بیماریوں کی وجہ سے مجبور ہو کے آتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہوتا ہے، یا ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور مریض علاج کروا کے تھکا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے دل میں بات آتی ہے، یا کوئی اس کو مشورہ دیتا ہے کہ یہ ڈاکٹروں کو بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ کسی اللہ والے کو دکھاؤ، کوئی اللہ کرو۔ تو یعنی میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نصف کے قریب ملاقاتی جو ہوتے ہیں وہ ایسی بیماریاں لے کر آئے ہوتے ہیں جن بیماریوں کی تشخیص جو ہے وہ فی زمانہ ڈاکٹر یا ڈاکٹری کا جو نظام ہے، طب کا جو نظام ہے، وہ کر نہیں پاتا۔ تو یہ وہ بیماریاں ہیں جو رب کے ذکر سے دور ہونے کی وجہ سے لگتی ہیں، جن کو شیطانی بیماریاں، روحانی بیماریاں یا جناتی بیماریاں کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ بیماریاں جو شیاطین کے زیر اثر چلتی ہیں، جنات کے زیر اثر چلتی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے انسان کی روح متاثر ہوتی ہے جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ پھر روح کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب روح کی بیماریاں بگڑتی ہیں پھر بدن بھی بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یوں رب کے ذکر سے غافل ہونے کا آخرکار نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان بدنی طور پہ بھی بیمار ہو جاتا ہے اور انسان روحانی طور پہ بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ اور یہی رب نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جو رب کے ذکر سے غافل ہو گئے، یعنی جنہوں نے ایسا کیا وہی خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ تو اللہ بولو، جس کا بدن بھی بیمار ہو گیا، جس کی روح بھی بیمار ہو گئی، تو اس کے پاس رہ کیا گیا؟ اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ تو یہی مضمون اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا۔ جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اس کا پہلا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کے اندر حب مال، حب جاہ، کینہ ہے، بغض ہے، حرص ہے، لالچ ہے، طمع ہے، یہ بیماریاں ساری جو ہے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اور ان تمام بیماریوں کا تعلق روح کے ساتھ ہے، یعنی باطن کے ساتھ ہے، اور ان تمام بیماریوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ جب دل بیمار ہو جاتا ہے تو پھر یہ بیماریاں یک کے بعد دیگرے جو ہے وہ لاحق ہوتی جاتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ روحانی طور پہ لاغر ہوتا جاتا ہے۔ اب دل کے اندر طمع آ جانا، حرص آ جانا، لالچ آ جانا، یہ کس بات کی دلیل ہے کہ دل جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہے۔ دل کیا ہو گیا ہے؟ بیمار ہو گیا ہے۔ تو دل بیمار کیوں ہوا ہے کہ دل کی ہم نے راکھی نہیں کی،
دل کی ہم نے دیکھ بھال نہیں کی، دل ہمارا کمزور ہو گیا غافل ہونے کی وجہ سے۔ اور غافل کیوں ہوا؟ کہ ہم نے اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ تو بنیاد کیا بنے گی یا بنیادی وجہ کیا ہوگی؟ کہ رب کے ذکر سے دوری یا غافل ہونا۔ جب غافل ہوں گے تو دل بیمار ہو جائے گا، جب دل بیمار ہو جائے گا تو اس کے اندر امراض پیدا ہوں گے جن کے میں نے نام لیے، کہ اندر حسد بھی آئے گا، بغض بھی آئے گا، کینہ بھی آئے گا، حب مال بھی آئے گا، طمع ہوگا، لالچ ہوگا، ہرس ہوگا، کہ پکڑ لو کھا لو، کوئی نہ کھائے صرف میں کھا لوں۔ کھایا نہیں جائے گا، لیکن کمانے کا، چھیننے کا، پکڑنے کا ہرس جو ہے یا طمع ہے، لالچ ہے، وہ بڑھتا جائے گا۔ کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھیں گے تو یہ ہوگا میں یہ بھی پکڑ لوں، میں یہ بھی پکڑ لوں، میں یہ بھی پکڑ لوں۔ پیٹ میں جگہ نہیں ہے ڈالنے کی، لیکن آنکھوں کے اندر ہرس اتنا ہوگا کہ سب کچھ میں سمیٹ لوں، کوئی کھائے نہ کھائے بس میں پکڑ لوں، اور کھایا جائے گا بھی نہیں۔ بے نہیں، دنیا کا مال دوسرا ہے، بھائیوں کا حصہ بھی لوٹ لو، بہنوں کا حصہ بھی دبا لو، عشر بھی دبا لو، زکوٰۃ بھی دبا لو، حلال بھی کما لو، حرام بھی کما لو، کھایا جائے گا نہیں، سب کچھ یہیں چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ لیکن اندر کی آگ جو ہے وہ نہیں بجھے گی۔ کیوں؟ اندر یعنی دل بیمار ہو چکا ہے۔ تو یہ بیماری کی علامت ہے۔ تو اللہ بولو آج کسی کو بیٹھے بیٹھے چکر آئیں تو فوراً شام کو ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ذرا توجہ رکھیے گا، چکر آئے ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ہاں جی کیسے آئے؟ وہ جی ڈاکٹر صاحب آج میں دفتر میں کام کر رہا تھا، دکان پہ کام کر رہا تھا، میں سفر میں تھا، تو آج مجھے 2 دفعہ چکر آئے ہیں، تو ذرا وہ چیک اپ تو کریں، میرا بلڈ پریشر تو نہیں ڈسٹرب ہو رہا، مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ تو نہیں، کوئی ہارٹ کا مسئلہ تو نہیں، میرے ٹیسٹ کروائیں۔ سارے ٹیسٹ شروع ہو گئے، اچھی بات ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن چکر آئے تو آپ شام کو ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے، شام نہیں ہونے دی، آپ نے اپنے علاقے کسی اچھے فزیشین سے ٹائم لے لیا۔ جب آپ بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں، لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں، لوگوں سے مال چھیننے کے منصوبے بناتے ہیں، جو اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے اس کو دیکھ کے الحمدللہ جو ہے وہ اندر سے نہیں نکلتا، بلکہ یہ ہرس ہوتا ہے اور آ جائے، وہاں سے بھی آ جائے، ادھر سے بھی آ جائے۔ یہ کبھی نہیں سوچا کہ یہ بھی کوئی بیماری ہے؟ یہ کبھی نہیں سوچا۔ تو جب سوچا ہی نہیں ہے، اس کو بیماری سمجھا ہی نہیں ہے، تو جب بیماری ہی نہیں سمجھیں گے تو کسی معالج کے پاس کیوں کر جائیں گے؟ تو پھر گھر بیٹھے رہیں گے۔ جب گھر بیٹھے رہیں گے یہ بیماری اس حد تک بڑھے گی کہ یہ پھر بدن کو بھی بیمار کر دے گی۔ کیوں؟ جب ہر ہرس بڑھے گی، طمع بڑھے گی، پھر ہم دن رات کام کریں گے، دن رات مشقت کریں گے، بھاگ دوڑ کریں گے، وہاں سے بھی کما لو، ادھر سے بھی کما لو، ادھر سے بھی لوٹ لو، ادھر سے بھی لوٹ لو۔ تو جب بدن کو حد سے زیادہ استعمال کریں گے تو بدن کیا ہوگا؟ بیماریوں کا شکار ہو جائے گا۔ ادھر ہم نے روح کو حد سے زیادہ نظر انداز کیا تو روح بیمار ہو کے روحانی بیماریوں کا شکار ہو گئی۔ تو یوں اللہ والوں اب ہم مرکب بن گئے، مجموعہ بن گئے، روحانی بیماریوں کا بھی اور بدنی بیماریوں کا بھی۔ آج ہم بدنی بیماریوں میں جکڑے بھی گئے ہیں، پکڑے بھی گئے ہیں، تو علاج صرف بدنی بیماریوں کا چاہتے ہیں، روحانی بیماریوں کا علاج نہیں چاہتے۔ حالانکہ ہماری بدنی بیماریوں کی وجہ جو ہے وہ روحانی بیماریاں بنی، اور روحانی بیماریوں کی وجہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے دوری یعنی غفلت بنی۔ اس لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر اللہ شفاء القلوب، ذکر اللہ کا دلوں کے لیے شفا ہے، قلوب کے لیے شفا ہے۔ دیکھیں کتنی بار مختلف مضامین کے اندر آپ قرآن سنتے رہتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ رب العزت نے جو طمانینت ہے، دلوں کا جو سکون ہے، قلب کا جو سکون ہے، اطمینان ہے، راحت ہے، خوشی ہے، اس کو کس میں مخفی رکھا ہے؟ اپنی یاد میں، اپنی یاد میں۔ جب آپ کا دل جو ہے مطمئن ہوگا، خوش ہوگا، تو آپ کے تمام اعضاء جو ہے وہ صحیح طور پہ کام کریں گے۔ جب وہ صحیح طریقے سے کام کریں گے، آپ بدنی بیماریوں سے بھی بچیں گے، اور معاشرہ جو ہے وہ آپ کے شر سے بھی بچے گا۔ جب آپ بے قرار ہوں گے، غصہ آئے گا، آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہوگا، تو تمام اعضاء جو ہے وہ صحیح طریقے سے، نارمل طریقے سے کام نہیں کریں گے۔ تو جب آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھوں سے شر جو نکلے گا تو معاشرہ آپ کے شر سے متاثر ہوگا۔ لیکن ہمیں ان چیزوں کا ادراک ہی نہیں ہے، ان چیزوں کا ہمیں
شعور ہی نہیں ہے کہ بھائی میرا دل جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہے۔ تو دل کی بیماری کی وجہ میں نے ابھی بتائی ہے کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے غفلت، یعنی اللہ کے ذکر سے دوری۔ تو جب رب کا ذکر جتنا زیادہ ہم کریں گے، اگر دل بیمار ہو بھی چکا ہے، ہمارے سے غلطی ہو بھی گئی ہے، تو اس کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، اس کا علاج اللہ والوں کے پاس ہے، اس کا علاج اولیاء اللہ کے پاس ہے، اس کا علاج اللہ کے ذکر میں مخفی ہے، اللہ کی یاد میں مخفی ہے۔ جس طرح انسان بیمار ہو جائے، لاغر ہو جائے، تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، حکیم کیا کہتے ہیں کہ اس کی خوراک اچھی کرو، خوراک اچھی کرو گے تو یہ تندرست ہو جائے گا۔ بے نہیں جب دل بیمار ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے، اس کو کچھ دن ہسپتالوں میں رکھو، یعنی خانقاہ میں رکھو، اللہ والا کی صحبت میں رکھو، اور ساتھ دل کی خوراک کو، روح کی خوراک کو بڑھاؤ، انشاءاللہ اس کی روح جو ہے وہ تندرست ہو جائے گی۔ جب تندرست ہو جائے گی تو ان بیماریوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ جب وہ بیماریاں ختم ہوں گی تو بدنی بیماریاں بھی کافی حد تک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گی، ادھر بھی آپ کو افاقہ ہو جائے گا۔ لیکن مقامی افسوس یہ ہے، یہ سب کچھ جان کے، سمجھ کے، پڑھ کے بھی انسان پھر بھی بدنی بیماریوں کا علاج چاہتا ہے، روحانی بیماریوں کا علاج نہیں چاہتا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جنت میں کون کون جانا چاہتا ہے؟ تو تمام صحابہ نے جو ہے یک زبان ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا بات ارشاد فرمائی کہ اپنے طمع کو، اپنے لالچ کو، اپنے حرص کو جو ہے وہ کم کرو، اور اپنی توجہ کس پہ رکھو؟ آخرت کے اوپر، اعمال والی زندگی کے اوپر۔ اس لیے مولا علی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب طمع بڑھتی، حرص بڑھتا ہے، لالچ بڑھتی ہے، انسان پہلا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی نہیں رہتا۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، کیوں؟ جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس پہ تو اس کی نگاہ ہوتی نہیں ہے، اندر بیمار ہو گیا ہوا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ بھائی کا حصہ بھی چھین لوں، بہنوں کا حصہ بھی دبا لوں، زکوٰۃ بھی دبا لوں، عشر بھی دبا لوں، کہیں سے اور حرام طریقے سے آ رہا ہے وہ بھی میں پکڑ لوں، کسی کا دکان، مکان، پلاٹ ہے، میں وہاں پہ بھی قبضہ کر لوں، کسی سے ادھار لے لیا ہے، اللہ کرے اس کا دماغی توازن ہی خراب ہو جائے، اس کو بھول جائے، مجھے پوچھے ہی نہ، یا پوچھے تو پھر میں اکڑ جاؤں، بدماش بن جاؤں کہ میں نے نہیں دینا۔ تو یہ کس بات کی علامت ہے کہ میرا اندر بیمار ہو گیا ہے؟ تو میں نے ابھی کس بات کا گلہ کیا ہے کہ اب یہ مسئلہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ ہے، لیکن کوئی بندہ اپنا علاج کروانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ علاج تو اللہ والا وہ تب کروائے گا جب وہ اپنے آپ کو بیمار سمجھے گا۔ وہ تو اپنے آپ کو بیمار سمجھ ہی نہیں رہا۔ جس طرح کل تک لوگ وظائف پڑھنے والے اپنے آپ کو روحانی بیمار سمجھ ہی نہیں رہے تھے، وہ تو اپنا علاج جو ہے وہ وظائف کے اندر ڈھونڈ رہے تھے کہ یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، یہ راز نہیں آیا تو یہ ہو جائے گا۔ یہ تو شافی نے 15 شعبان 2023 میں راز کھولا کہ بھائی تم بیمار ہو اور تم وظائف کی وجہ سے بیمار ہوئے ہو، تو پھر امت کی آنکھیں جو ہے وہ کھلی ہیں۔ بے نہیں اللہ والوں، جب یہ والے مسائل ہمارے ساتھ ہوں گے کہ میرا زکوٰۃ دینے کو دل نہیں کرتا، میرا عشر دینے کو دل نہیں کرتا، میرا بہنوں کا حصہ دینے کو دل نہیں کرتا، میں کسی کا ادھار لے لوں میرا واپس لٹانے کو دل نہیں کرتا، تو کوئی کسی کے پاس جاؤ گے تو وہ بتائے گا کہ بھائی یہ بیماری کی وجہ ہے، یہ فلاں فلاں بیماری کی علامات ہے، اس کا علاج کرو۔ جب لیا ہے تو تمہیں تو شکر گزار ہو کے لوٹانا چاہیے، تو لوٹانے کو اگر دل نہیں چاہ رہا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ روح بیمار ہو گئی ہے۔ جب آپ مجھے کہیں، وہ تو خیر آپ نہیں کہتے ماشاءاللہ، چلو میں کہہ لیتا ہوں، میں آپ کو کہوں کہ آپ لنگر کھا لیں، کھانا کھا لیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت صاحب میرا ہمارا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، مجھے بھوک نہیں، میرا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ دیکھیں آگے سے مسکرا رہے ہیں حضرت صاحب، آج کیا ہی دیں، آج کھلا ہی دیں پھر ہے۔ تو کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، تو کھانے کو دل نہ چاہنے کا کیا مطلب ہے کہ بدن بیمار ہے، ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ صبح دودھ بھی نہیں پی رہا، دوپہر کو بھی اس نے نہیں کھایا، یا بڑا ہے اس نے صبح ناشتہ بھی ٹھیک نہیں کیا، دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، اب اس کو کہے کہ کچھ کھا لو، ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، میرا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ اب ہر بندے کے اینٹینا جو ہے وہ ٹین ٹین کرنا شروع ہو جائیں گے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، یا گھر والے ہیں، یا جو بھی محبت کرنے والے ہیں، کہ ہمارا بندہ جو ہے بیمار ہو رہا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ دل نہیں چاہ رہا، دل کھانے کو نہیں چاہ رہا۔ سب کو پتا چل گیا کہ بندہ بیمار ہو رہا ہے، میرا پیسے دینے کو واپس دل نہیں چاہ رہا، قرضہ لوٹانے کو دل نہیں چاہ رہا، بہنوں کا حصہ دینے کو دل نہیں چاہ رہا، عشر زکوٰۃ دینے کو دل نہیں چاہ رہا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا۔
کوئی اینٹینا ٹینڈی نہیں کرتا، بلکہ کہتے ہیں چپ کرو، ہون سارا کچھ اتنے خرچ کر چڑھنے۔ پیر صاحب کے پاس گئے ہیں، شافی صاحب کے پاس گئے ہیں، اب سارا پیسہ ادھر ہی دے آنا ہے۔ فلاں کے مدرسے میں گئے ہیں تو مدرسے والوں کو سارا پیسہ دے دینا ہے۔ اب مانگنے والے نے ہاتھ پھیلا لیا تو کیا اب ساری جیب خالی کر کے اسی کو دے دینی ہے؟ وہاں پہ یہ رویہ ہوتا ہے۔ ادھر ایک وقت کا کھانا نہیں کھایا تو سارے گھر میں ہلچل مچ جاتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس نے صبح بھی کچھ نہیں کھایا تو ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ تو اللہ والو یہ شعور کی کمی ہے، اولیاء اللہ کی صحبت کی کمی ہے۔ جب اولیاء اللہ کی صحبت میں ہی نہیں بیٹھیں گے تو کیا معلوم ہوگا؟ جیسے امت جو ہے وہ ٹھگوں کے ساتھ، مداریوں کے ساتھ جڑ گئی، انہیں خود ہی معلوم نہیں تھا کہ بیماری کیا ہوتی ہے اور علاج کیا ہوتا ہے۔ وہ طبیب تو نہیں ہے بیچارے ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ نہیں پڑھو یہ چھوڑ دو یہ پڑھو، یہ نہیں پڑھو یہ چھوڑ دو یہ پڑھو، ان کو اور بیمار کر دیا۔ تو بے نہیں، جب ہم روحانی بیمار ہوئے، ہم کسی اللہ والے کے پاس نہیں بیٹھے، ہم بلکہ اور دنیا داروں کے پاس جا کر بیٹھے۔ انہوں نے کہا ہاں وہ فلاں پلاٹ نا کارنر کا، اس پہ قبضہ کر لو، 2 کروڑ کا ہے، آدھا آدھا کر لیں گے۔ اس نے اور رستہ دکھایا۔ جس طرح ہمارے مداریوں نے، شعبدہ بازوں نے اور وظیفے دے کے امت کو جو ہے وہ موت کے کنویں میں اتارا، بے نہیں دنیا دار جو ہے وہ اور طریقے سکھاتے ہیں کہ یہ 2 نمبری اس طرح کرو گے، یہ یوں کرو گے، مال اور آ جائے گا۔ جب اللہ والوں کی صحبت میں جا کے بیٹھیں گے تو روحانی مریض بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور بدنی مریض بھی ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کی نگاہ کے اندر بھی شفا رکھی ہے، ان کی دعاؤں کے اندر بھی شفا رکھی ہے، اپنے ذکر کے اندر بھی شفا رکھی ہے، اور ان کی صحبت کے اندر بھی شفا رکھی ہے۔ جو ان کی صحبت میں پھر بیٹھ جاتا ہے، اللہ کسی نہ کسی سبب سے ان کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو مولا علی نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ جب طمع بڑھتی ہے، حرص بڑھتا ہے، لالچ بڑھتا ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان آخرت بھول جاتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی نہیں رہتا۔ اسے یہ ہوتا ہے میں کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کیسے۔ اب یہ تصویر کے 2 رخ ہو گئے، جتنی بات میں نے تمہیداً بیان کی ہے، تو ایک ایک مثال دونوں کی دے دیتا ہوں تاکہ تصویر کے دونوں رخ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اگر تو ہم باخدا ہوں گے، کیا ہوں گے؟ باخدا ہوں گے، یعنی ہر پل اللہ کے ذکر میں ہوں گے، تو پھر ہمیں کیا حاصل ہوگی؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہمیں طمانینت حاصل ہوگی، یعنی ہم مطمئن ہوں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ جتنا اللہ نے دیا ہوا ہے اس کے اوپر ہم اللہ کا شکر گزار ہوں گے، ہم مطمئن ہوں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا ایک دیہات سے، کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی سفر میں گزار دی، کبھی ادھر سفر، کبھی مشرق کی طرف، کبھی مغرب کی طرف، کبھی شمال کی طرف، کبھی جنوب کی طرف۔ تو ایک دیہات میں گزر ہوا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، ضعیف شخص ہے، وہ عبادت کر رہا ہے، اور ایک درخت کے نیچے اس کا ہلکا سا سایہ ہے، چند ٹہنیاں ہیں، اس کے پتے ہیں، شاخیں ہیں، اور جسم کے اوپر جو ہے وہ ایک اون کا جو کمبل جس کو کہتے ہیں، لوئی جس کو کہتے ہیں، ایک چادر ہے بس معمولی سی لی ہوئی، 70 ڈانپا ہوا ہے، ایک پیالہ پانی کا ہے اور ایک پوٹلی ہے، اس کے اندر ستو ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی سامان نہیں ہے، کوئی زیادہ راہ نہیں ہے، اور عبادت میں مشغول ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پاس کھڑے ہو گئے، جب اس نے سلام پھیرا یعنی نماز سے وہ فارغ ہوا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کب سے یہاں رہ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں پچھلے 700 سال کے قریب جو ہے یہاں رہ رہا ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیرت زدہ ہوئے کہ 700 سال ہونے والے ہیں، یعنی 7 صدیاں ہونے والی ہیں، تو آپ نے ساری زندگی یہیں پہ گزار دی، ساری زندگی یہیں پہ گزار دی، گھر نہیں بنایا، حجرہ نہیں بنایا، کوٹھی بنگلہ محل کوئی چیز نہیں بنائی۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے روح اللہ، جو پہلے نبی آئے انہوں نے مجھے آ کے یہ اطلاع دی تھی کہ تیری زندگی 700 سال سے زیادہ نہیں ہے، تو اب میں 700 سال کے قریب پہنچا ہوں، اب تو میرا کوچ کرنے کا وقت ہے۔ تو جب مجھے نبی نے بتا دیا کہ تیری زندگی 700 سال سے زیادہ نہیں، تو میں نے کہا گھر بنا کے کیا کرنا ہے، 700 سال ہے، اللہ کو منا لو، آخرت بنا لو۔ تو میں آخرت بنانے پہ لگا ہوا ہوں، میں آخرت بنانے پہ لگا ہوں۔ تو جب اللہ والو اس شخص نے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے امتی نے جب یہ بات کہی کہ جب مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ میری زندگی 700 سال ہے، تو میں نے کہا 700 سال میں دنیا بناتا رہوں، میں گھر بنانے شروع کر دوں، میں محلات بنانے شروع کر دوں، میں کیوں نہ آخرت بناؤں جہاں میں نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ والو یہی بات میرا رب فرماتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم میں سے اکثر جو ہیں وہ دنیا ہی چاہتے ہیں،
حالانکہ آخرت بہتر ہے اور اس کو بقا حاصل ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم میں سے اکثر کیا ہے؟ دنیا ہی چاہتے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی کہ آخری زمانے میں لوگ آئیں گے، یعنی ہماری طرف اشارہ ہے، آخری زمانے میں لوگ آئیں گے، ان کی زندگیاں 100 سال سے بھی اوپر نہیں ہوں گی، ان کی زندگیاں 100 سال سے بھی اوپر نہیں ہوں گی، لیکن وہ بڑے بڑے محلات بنائیں گے، بڑے بڑے گھر بنائیں گے، بڑے بڑے ڈیرے بنائیں گے۔ تو اللہ والو یہ کیا ہے؟ جو با خدا ہو گیا، جتنا اللہ نے دیا ہے اس پہ مطمئن ہو گیا، اور جو بے خود ہو گیا، اللہ سے غافل ہو گیا، ذکر سے دور ہو جائے گا، اس کا دل جتنا بھی اللہ دے گا اس پہ شکر نہیں کرے گا، بے قراری اس کی قائم رہے گی، اس لیے اس کو طمع اور بڑھے گی کہ میں یہ بھی کما لوں، میں یہ بھی کما لوں، میں یہ بھی کر لوں۔ اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ اللہ کا ذکر جو ہے یا اللہ کی جو یاد ہے وہ قلب کی کیفیت کو کیسے بدلتی ہے، قلب کی کیفیت کو کیسے بدلتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑے شخص کو دیکھا کہ وہ کھیتوں کے اندر کام کر رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، اب وہ ضعیف انسان ہے، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دور کھڑے ہیں، یعنی فاصلہ ہے، تو جب اس کو کدال چلاتے ہوئے یعنی کسی چلاتے ہوئے کام کرتے دھوپ میں دیکھا، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اس کے اوپر جو ہوس طاری ہے اس عمر میں بھی دنیا کمانے کی، اے اللہ تو اس ہوس کو ہٹا دے۔ ادھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی ہے، عرض کی ہے، دعا کی ہے، اور ادھر آپ نے توجہ ڈالی ہے قلب کے اوپر، دل پہ توجہ ڈالی ہے۔ جو ہی توجہ ادھر دعا ہے، وہ جو بزرگ کام کر رہے تھے کھیتوں میں ان کی قلبی کیفیت جو ہے وہ بدلی، اس نے کدال جو ہے یوں پھینکی اور درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے، درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اب دور جو ہے وہ اوٹ میں کھڑے ہو کے یہ سارا منظر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی توجہ کو ہٹا لیا اور رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ اس کے اوپر وہ پہلے والی ہوس والی کیفیت کو لوٹا دے۔ اب اپنی توجہ بھی ہٹا دی ہے، ادھر سے اللہ سے مدد بھی مانگ لی ہے۔ اب جب وہ توجہ ہٹی تو اب وہ دوبارہ بزرگ جو ہے وہ اٹھے، اپنا بدن جو ہے وہ کپڑے جھاڑے، دوبارہ جو ہے وہ کدال پکڑ کے کام جو ہے وہ شروع کر دیا۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیچھے چھپ کے دیکھ رہے تھے یعنی اوٹ میں، اب سامنے آئے، آ کے اس بزرگ سے کہنے لگے، تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کام کر رہے تھے، پسینے میں شرابور تھے، کسی چلا رہے تھے، کدال چلا رہے تھے، تو پھر آپ نے چھوڑ دی، پھر کافی دیر آپ آرام کرتے رہے، سوچوں میں گم رہے، پھر آ کے آپ نے دوبارہ کام شروع کر دیا۔ اس عمر میں آپ کام کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے آپ کو کام کرنے کی؟ کیا آپ کی واقعی کوئی ذمہ داریاں ہیں جو پوری نہیں ہو رہی، یا ضرورتیں ہیں جو پوری نہیں ہو رہی اس لیے آپ کو کمانا جو ہے وہ آپ کی مجبوری ہے، باعمل مجبوری آپ ایسا کریں؟ اس بزرگ نے جو بات اللہ والے کہی وہ پلے باندھ نہیں۔ اب اس بزرگ نے کیا کہا، اس کسان نے کیا کہا کہ میں کام کر رہا تھا، کام کرتے کرتے میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کوئی عمر کا حصہ ہے کام کرنے کا، یہ آخرت بنانے کا وقت ہے، تو میں کس کام لگاؤں؟ تو پھر مجھے اپنے اوپر ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، تو میں نے کدال کو جو ہے وہ پھینکا اور وہاں جا کے میں اللہ کی یاد میں گم ہو گیا۔ اب یہ نبی کی دعا ہے اور توجہ کا اثر ہے کہ اس نے دل کو پھیر دیا ہے۔ اور آج ہم کیا کہتے ہیں، اوہ ایسی بینا فقیرانوں نہیں ماندے، اور ایسے ایک نمبر کے جاہل اور بے شرم ہو چکے ہیں، آ کے بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ساڑھے منہ دے کئی آندے نے ہے نا مت ماری ہوئی، سود کھا کھا کے، حرام کھا کھا کے۔ بھائی جب آپ اللہ والوں کو مانتے نہیں ہیں، پیروں فقیروں کو مانتے نہیں ہیں، تو ادھر میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے؟ میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے؟ کومنٹس کے اندر بھی لکھے جاتے ہیں، ہو جی حضرت صاحب اسی بینا فقیرانوں نہیں مانتے، تو بھائی نہیں مانتے اپنے گھر راضی، تسی اپنے گھر راضی، اسی اپنے گھر راضی، پھر آئے کیوں ہو؟ اور اگر آ گئے ہو تو اپنے کہے پہ، سوچے پہ شرمندہ ہوں کہ ہم اللہ والوں کو نہیں مانتے جن کو اللہ مانتا ہے، ہم کہے جا رہے ہیں جی اسی بینا فقیرانوں نہیں مانتے۔ اللہ مان رہے ہیں کہ یہ میرے دوست ہیں، اللہ کیا مان رہے ہیں کہ یہ میرے دوست ہیں، ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ جو احسان کرنے والے ہیں، نیکوکار ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو منہ پہ کہے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ والوں کو نہیں مانتے، لیکن جب اللہ والوں کی توجہ اثر کرتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک بوڑھا
جو قبر میں اترنے والا ہے، جب اس کی قلبی کیفیت بدلتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ یہ بھی کوئی عمر ہے کمانے والی، یہ عمر بھی کو کمانے والی ہے۔ اس نے کدال پھینکی، جا کے اللہ کی یاد میں گم ہو گیا۔ جس کو پہلے اللہ کی یاد کی توفیق نہیں تھی، اب اللہ کی یاد کی توفیق مل گئی۔ جن کو اللہ عقل دے دیتا ہے، عقل سلیم دے دیتا ہے، پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت صاحب کل بھی ہم مسلمان تھے، کلمہ پڑھا تھا، لیکن الحمدللہ جب سے شافیہ سوشل میڈیا سے جڑے ہیں یا جو یہاں خانقاہ میں آتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ جب سے ہم خانقاہ میں آئے ہیں، سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ میں ہم مرید ہوئے ہیں، بیعت ہوئے ہیں، ہمیں اعمال کی توفیق مل گئی ہے، ہمیں نماز کی توفیق مل گئی ہے، ہمیں پردہ کرنی ہے، خواتین ہمیں پردہ کرنے کی توفیق مل گئی ہے، ہمیں ظاہر بنانے کی توفیق مل گئی ہے، ہم اللہ کا ذکر کرنے والے، درود پڑھنے والے بن گئے، اللہ سے ڈرنے والے بن گئے۔ کل تک ہم نہیں تھے۔ تو یہ کس کا کمال ہے؟ یہ دعاؤں کا کمال ہے۔ کس کا کمال ہے؟ یہ صحبت کا کمال ہے۔ کس کا کمال ہے؟ یہ اللہ کے ذکر کا کمال ہے۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر تم دوبارہ کام پہ کیوں آ گئے؟ دوبارہ کام پہ کیوں آ گئے؟ اب دوبارہ کام پہ وہ کیوں آیا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس کے اوپر ہوس دوبارہ مسلط کر دے اور اپنی توجہ بھی ہٹا لی۔ تو کہنے لگا کہ میں جب وہاں بیٹھا رہا، اللہ کرتا رہا، یعنی اللہ کی یاد میں بیٹھا رہا، تو پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ فارغ رہ کے کیا کرنا ہے؟ زندگی ایسے تو نہیں گزرتی، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی چاہیے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی چاہیے۔ تو اللہ والوں، جب اللہ والوں کے ساتھ تعلق کمزور ہوگا یا اللہ والے ناراض ہوں گے، جب وہ توجہ کو ہٹائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جو اعمال تو کر رہا تھا کل، وہ تیری طاقت تو نہیں تھی، طاقت تو اللہ کی تھی، توفیق تو اللہ کی تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ توفیق تو اللہ نے دی تھی، اور دی کس کے ذریعے تھی؟ اپنے مقرب بندوں کے ذریعے۔ تو جب تم نے درمیان میں سے مقرب بندہ رجال اللہ ہی کو نکال دیا تو اللہ نے پھر اس توفیق کو واپس لے لیا۔ اللہ کہتا ہے اچھا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو اپنی ہمت پہ کر رہا تھا، چل پھر کر کے دکھا۔ تو انسان دوبارہ اسی زندگی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اللہ والوں کی صحبت میں ہمیں کیا ملے گا؟ نور ملے گا۔ وہ نور ہمارے قلب کو جو ہے وہ منور کرے گا۔ جب ہمارا قلب منور ہوگا، یعنی دل منور ہوگا، تو دل کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، طمانینت ملے گی۔ اس طمانینت کا پھر ثمر ہماری زندگی میں کیا آئے گا کہ جو اللہ نے دیا ہے میں اس کی رضا پہ راضی ہو جاؤں گا۔ بس یہ اتنی بات آپ حضرات کو سمجھانے تھی کہ جب ہم اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوتے، اللہ نے جو دیا ہوا ہے اس پہ شکر نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارا دل بیمار ہے، ہمارا دل بیمار ہے۔ اللہ آج کے بعد اگر دل بے قرار ہو، جو اللہ نے دیا ہوا اس پہ شکر نہ کرے، تو سمجھ جاؤ کہ شافی نے بتایا کہ میرا دل بیمار ہے، میں نے دل والے روحانی ڈاکٹر سے علاج کروانا ہے، کارڈیک سینٹر نہیں جانا۔ یہ کام یا یہ دل کی بیماری سٹنٹ ڈلوانے سے، اینجیو پلاسٹی کروانے سے، اینجیوگرافی کروانے سے، بائی پاس کروانے سے سیدھی نہیں ہوگی، اس کا علاج نہیں ہوگا، اس کا روحانی علاج ہوگا، تب یہ امراض نکلیں گے۔ بدنی بیماری ہوگی تو بدن کا علاج ہوگا، روحانی بیماری ہوگی تو روح کا علاج ہوگا۔ اللہ جب روح بن جاتی ہے، جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے روح بن جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بہت پیارے صحابی رسول ہے، اللہ نے ان کو عمر بھی بڑی لمبی دی۔ تو آخری عمر میں آپ کی بینائی ختم ہو گئی، آنکھوں کی جو روشنی ہے وہ ختم ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے ایسے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کے صدقے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی وجہ سے ایسے رنگ لگائے تھے کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ مستجاب الدعوت تھے، یعنی جو دعا کسی کے لیے کرتے تھے اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتا تھا، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ خالی نہیں موڑتا تھا۔ لیکن جب خود یہ بڑھاپے میں پہنچے تو ان کی آنکھیں ختم ہو گئی، بینائی ختم ہو گئی۔ تو صحابہ نے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تابعین نے کہا جی آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، تو آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہو جاتی ہیں، اللہ ہمیں رنگ دیتا ہے، ہماری پریشانیاں مصیبتیں دور کر دیتا ہے، آپ اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو آنکھوں کی روشنی جو ہے وہ لوٹا دے؟ آپ نے فرمایا میں قضا پہ راضی ہوں، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں کہ اللہ روشنی لے کے راضی ہے تو میں دے کے راضی ہوں۔ میں کون ہوتا ہوں مانگنے والا، میں کون ہوتا ہوں مانگنے والا۔ اللہ جو ہستی دوسروں کے لیے دعائیں کر رہی ہے مگر اپنے لیے کیا ہے کہ جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر راضی ہے۔
بابا فرید رحمت اللہ علیہ سارا دن کیا کر رہے ہیں؟ مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے جو اللہ کے دین کے کام میں لگ جاتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے، اسے دنیا کمانے کے لیے فرصت تو ملتی ہی نہیں ہے. اب بابا فرید رحمت اللہ علیہ دن رات کیا کر رہے ہیں؟ کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں. تو بیوی ہوتی ہے، ضرورتیں ہوتی ہیں. تو آپ کی جو اہلیہ ہے وہ آپ سے الجھ پڑی کہ آپ کرتے کراتے کچھ ہے نہیں ہے، گھر کے اندر فاقہ ہے کئی ہفتوں کا، اور کھانے کو ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. آپ سارا دن جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ مصروف رہتے ہیں. کچھ وقت جو ہے وہ ہمیں بھی دیں، اپنی زندگی کو بھی دیں، کوئی محنت مزدوری کریں، کچھ کما کے لے کر آئیں، کچھ ہمیں بھی دیں. تو بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو جلال آیا. آپ چٹائی پہ بیٹھے تھے تو آپ نے چٹائی کو یوں اٹھایا تو آپ نے کہا دیکھ لو. تو جو ہی بابا فرید رحمت اللہ کی اہلیہ نے دیکھا تو دیکھ کر زاروں قطار رونے لگی اور عرض کرنے لگی کہ اتنے خزانوں کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے لیے کچھ نہیں. آپ نے فرمایا نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرے لجپال نے مجھے امین بنا کے ان خزانوں پہ بٹھایا ہے، مجھے بانٹنے کے لیے بٹھایا ہے، کھانے کے لیے، اپنی ذات کے لیے استعمال کرنے کے لیے نہیں بٹھایا. مجھے یہ بتایا ہے، مجھے یہ فرمایا ہے، میری یہ تربیت کی گئی ہے کہ یہ جو کچھ تیرے میں نے حوالے کیا ہے یہ میری امت میں بانٹتا جا اور خود اللہ کی رضا میں راضی رہ، خود اللہ کی رضا میں راضی رہے. میں ان کو اپنی ذات پہ خرچ نہیں کر سکتا، میں اللہ کی مدد کا منتظر ہوں. جب آئے گا اللہ مجھے دے گا، میں تمہیں بھی دے دوں گا. میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور مخلوق کا معاملہ اللہ نے میرے سپرد کر دیا کہ جس کو میں تیرے در پہ بیچتا جاؤں تو نے ان کو دیتے جانا. اللہ بولے یہی بات ہوتی ہے کہ اولیاء اللہ کے در پہ لوگ آتے ہیں، ان کو شفا مل جاتی ہے، اولاد مل جاتی ہے، جو مالی تنگ دستیاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، جو ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں. خود جو ہے وہ محروم ہوتے ہیں، کئی محرومیاں ہوتی ہیں، کئی مجبوریاں ہوتی ہیں. یہی وہ راز ہے جو عام عوام کو سمجھ نہیں آتا اور وہ پیچھے سے نعرہ لگاتے ہیں کہ پیر اگر ایڈا پہنچیا ہوندا تو اپنی اولاد واسطے نہ کر لیندا. پیر کو تو خود بخار ہوا تھا تو یہ تو اپنا علاج نہیں کر سکا، ہمارا علاج کیسے کرے گا؟ ان عقل کے اندھوں کو یہ راز کیسے سمجھ آئے کہ پیر کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوا ہے، کسی اور ذات کے سپرد ہے. تیرا معاملہ اللہ نے پیر کے سپرد کر کے تجھے اس در پہ بھیجا ہے، تجھے اس در پہ بھیجا ہے. ایک ڈاکٹر ہوتا ہے بدنی بیماریوں کا علاج کرنے والا، روزانہ وہ 25 30 40 50 اتنے مریض تو ہر ڈاکٹر دیکھتا ہے، کم از کم سینکڑوں مریضوں کو روزانہ اس کے در سے زندگی ملتی ہے، اس کے در سے زندگی ملتی ہے. لیکن جب اس کی خود موت کا وقت آتا ہے تو کیا اپنا علاج کر لیتا ہے؟ جب قضا کا وقت آ گیا، پھر رضا کا وقت آ گیا کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے. اب اس ڈاکٹر کو کوئی یہ تانا نہیں دیتا کہ آپ اتنے مریضوں کا علاج کرتے ہیں، اپنا علاج کیوں نہیں کیا؟ اتنے مریضوں کا آپ نے علاج کیا، آپ کو بخار کیوں ہو گیا؟ ادھر کوئی یہ تانا نہیں دیتا، کوئی گمراہ نہیں ہوتا. ادھر کیونکہ شیطان لگا ہوتا ہے، ادھر فوراً لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اگر پیر ایڈا پہنچیا ہوندا تے اپنے بچیاں نو ہدایت کیوں نہ دے دیندا؟ اور یہ تانا ہمیں نہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہے. جو کملی والے کا تصرف نہیں مانتے، اختیار نہیں مانتے، وہ کیا کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو ابو جہل کو نہ دے دیتے. ان عقل کے اندھوں کو یہ بات ہی نہیں سمجھ آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق ہیں. کیا ہیں؟ ساری مخلوق کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، اللہ کے مقبول اور مقرب بندے ہیں. وہ خالق نہیں ہے. جب رب خالق ہے، اس نے خالق ہو کے ابو جہل کے لیے ہدایت تخلیق نہیں کی تو قاسم جو ہے وہ ہدایت بانٹ کیسے سکتا ہے؟ قاسم جو ہے وہ ہدایت دے کیسے سکتا ہے؟ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یعطی انا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں. تو اللہ بولو نبی بانٹتا ہے، نبی تخلیق نہیں کرتا. اب اللہ نے بانٹنے کے لیے کچھ دیا ہی نہیں ہے تو وہ کیا بانٹیں گے؟ بے نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو بانٹنے کے لیے کچھ دیا ہی نہیں ہے. اللہ نے بانٹنے کے لیے کچھ دیا ہی نہیں ہے. جن کا حصہ دارالشفا میں ہے ہی نہیں وہ آ ہی نہیں سکتے، وہ آ ہی نہیں سکتے. اور اگر کسی وجہ سے آ بھی جائیں گے تو وہ خالی کے خالی چلے جائیں گے. ماں اندر رو رہی ہے. پچھلی جمعرات کو کیا ہوا؟ لاہور سے ایک نوجوان آیا اپنی ماں کے ساتھ، وہ باہر ہارن دیے جا رہا ہے، اندر مجھے آواز اتنی آ رہی، میں اندر سے بندہ بھیج رہا ہوں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے.
تو وہ ماں رو رہی ہے زاروں کو تار ڈھائیں مار مار کے. اس ماں کو پتہ چل گیا بدتمیزی سے کہ یہ بچہ میرا بدتمیزی بار کر رہا ہے خانقاہ کے دروازے کے اوپر. حالانکہ وہ ماں کو کوئی تصویر تو نظر نہیں آ رہی تھی, اپنوں کے کرتوت پتا ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا اپنے دند پٹ کے نہیں ویکھی دے, اپنے دے سال ہی گن لئی دینے. تو ماں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کرتوت میرے بچے کا ہے. تو ماں بیچاری, میں نے کسی کو بھیجا کہ بھائی دیکھو جا کے باہر یہ کون کر رہا ہے یہ, تو ماں کیا کہنے لگی, وہ خاتون کیا کہنے لگی, حضرت صاحب یہ میرا بیٹا ہے, وہ گالیاں مجھے نکال رہا ہے, کہتا واپس چلو جلدی چلو. یعنی اتنی حیا نہیں ہے کہ تو 350 کلومیٹر سفر کر کے آیا ہے, سارا دن تو نے لگایا, اتنا پیسہ لگا ہے, اب رات کو اس کی باری آئی ہے, اس بیچاری کو آرام سکون کے ساتھ ملاقات کرنے دے. جو مسئلہ ہے باقی شفا دینے والا اللہ ہے. اب دیکھیں ماں آئی ہے طالب بن کے, اللہ ماں کی جولی بھرے گا انشاءاللہ. اس در سے خالی جانے والا کوئی نہیں ہے. یہ در کوئی ہمارے باپ کا در نہیں ہے, یہ در حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا در ہے. انشاءاللہ یہاں کو خالی جانے والا نہیں, اللہ لاج رکھے گا. لیکن اس کی بدبختی دیکھے کہ وہ ساتھ آیا بھی ہے, اندر آنا نصیب نہیں ہے. اب یہ کس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس کے لیے فیض بنایا ہی نہیں ہے, تو ہم اس کو کیا دے سکتے تھے. ماں کے لیے تھا. ابھی دیکھیں میرے بات کرتے کرتے اللہ نے میرے دل میں ڈال دی, حالانکہ میں بیان کے اندر کوئی لکھ کے لے کر آیا ہوں کہ میں نے اس کا ذکر کرنا ہے, لیکن اللہ نے دل میں ڈال دی کہ اس کا حصہ تھا. ہماری دعا بھی ہے کہ وہ یہاں آئی ہے, اس نے اپنا دکھڑا سنایا ہے, جو ہم نے بتایا ہے اللہ ہمارا بتایا ہوا قبول کر لے, اللہ اس کے لیے آسانی کر دے. لیکن بیٹا ساتھ آ کے بھی محروم رہا ہے. تو اللہ اولیاء اللہ بانٹتے ہیں, تخلیق نہیں کرتے. جو ان کے در پہ آ جاتا ہے اس کا معاملہ ان کے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہوتا ہے, اور ان کا اپنا معاملہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں. اسی طرح سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کیا فرماتے کہ میں قضا پہ راضی ہوں, اللہ نے آنکھیں لے لی ہیں تو میں واپس دے کر راضی ہوں. بنی اسرائیل کے ایک نوجوان ہے, بڑھاپا شروع ہوا, آنکھوں کی بینائی چلی گئی. آپ کو معلوم ہے کہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں ان کی عمریں بہت لمبی, ہماری عمریں تو بہت تھوڑی, ان کی عمریں بہت لمبی. ان کی جوانی بھی جو ہے 300-400 سال کے بعد جو ہے وہ ڈھلنا شروع ہوتی. جو ہی جوانی ڈھلنا شروع ہوئی, 300-400 سال اللہ کی نافرمانی کی ہے, اللہ کو مڑ کے آواز نہیں دی, پکارا نہیں ہے, یاد نہیں کیا. اللہ نے آنکھوں کی نعمت کو واپس لے لیا. اللہ نے آنکھوں کی نعمت کو واپس لے لیا, نبی کے در پہ آ گیا. کس کے در پہ آ گیا؟ نبی کے در پہ. دعا کی, اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ میرے در پہ آیا, اس کو آنکھیں دے دے, اس کو آنکھیں دے دے. وہ نوجوان کہاں آیا ہوا تھا؟ ہمارے در پہ. آ کر کہاں کھڑا ہے؟ باہر, کہ اندر نہیں آنا. اللہ کے نبی کے در پہ آیا کہ میری آنکھیں چلی گئی ہیں, میرے لیے دعا کریں. اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ اس کو آنکھوں کی روشنی لوٹا دے, بینائی جو ہے وہ لوٹا دے. رب نے آواز دی کہ اگر میں تیری دعا کو قبول کر لوں, 300 سال 400 سال اس نے ایک بار اللہ نہیں کہا, مجھے مڑ کے اس نے پکارا نہیں ہے, اگر آج پھر میں نے اس کو دکھ دے کے واپس لے لیا, سکھ دے دیا, تو یہ اپنی آخرت بھی برباد کر بیٹھے گا. اب اسی حال کے اندر اس کو رہنے دو, میری رضا میں راضی رہو. اللہ کے نبی ہیں, وہ خاموش ہو گئے. اگلے دن جو ہے اللہ کے نبی نے, وہ بنی اسرائیل کے نبی نے دیکھا کہ وہ بندہ الحمدللہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ. تو بنی اسرائیل کے جو نبی ہیں وہ بڑے حیرت زدہ ہوئے کہ رب تو رات کو یہ فرما رہا تھا کہ اس نے کبھی اللہ اللہ نہیں کی, تو یہ تو اس حال میں الحمدللہ کہہ رہے. نبینا ہو گئے الحمدللہ کہہ رہے. جب بینا تھا تو اس کو کبھی الحمدللہ کہنے کی توفیق نہیں ہوئی, آج یہ نبینا ہو گیا ہے تو الحمدللہ کہہ رہے. ہو سکتا ہے اس کو راتوں رات بینائی مل گئی ہو. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تجھے آنکھیں اللہ نے لوٹا دی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, آنکھیں نہیں لوٹا لی. تو آپ نے پوچھا پھر الحمدللہ کس بات پہ کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اب میں اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا ہوں, میں اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا ہوں. تو اللہ کے نبی نے پوچھا تو اللہ کی رضا پہ راضی کیسے ہو گیا ہے, تجھے کیا ملا ہے جو تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے آنکھوں کی روشنی مانگی تھی, میں نے آنکھوں کا نور مانگا تھا, جب اللہ نے وہ آنکھوں کا نور نہ دیا, میں اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا, تو اللہ رب العزت نے پھر مجھے دل کا نور عطا کر دیا ہے. جو نبینا ہو کے دل کو سکون آ گیا ہے, پہلے یہ سکون نہیں تھا. تو سکون کس وجہ سے آیا؟ اللہ نے اپنے ذکر کی توفیق دے دی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ادھر وہ مطمئن ہوا ہے, الحمدللہ کہنا شروع ہوا ہے. ادھر چند پل کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے جو ہے وہ متنبع کر دیا, بتا دیا کہ ہم نے آنکھیں بھی لوٹا دی ہیں.
ہم نے آنکھیں بھی لٹا دی ہیں. تو اللہ والو آج ابھی اور اسی وقت اللہ کی رضا پہ جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ گے, جس حال کے اندر اللہ نے رکھا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ گے, تو انشاءاللہ اللہ نے جو لیا ہے وہ بھی لٹا دے گا, اور مزید بھی اللہ جو تمہاری ضرورتیں ہیں بن مانگے عطا بھی کر دے گا. اللہ نے ہمیں جو کڑکی لگائی ہے وہ واپس موڑنے کے لیے. کس کے لیے؟ واپس موڑنے کے لیے. کیوں ہم شیطان کے راستے پہ بھاگے جا رہے ہیں, نفس و شیطان کے غلام بن کے, اور اللہ کیا کہتا ہے کہ غلامی میرے محبوب کی چلے گی, کامیابی میرے محبوب کی غلامی میں. اب دیکھیں جب ٹانگے والا ٹانگا چلا رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, جب موڑنا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے, لگام کو کھینچتا ہے. وہ جو لگامیں ہیں وہ آج کل ہماری موٹر سائیکل کی گاڑیوں کی کیا بن گئی ہیں, بریکیں. اب آپ یوں جا رہے ہیں سیدھا سیدھا, تو پیچھے بیٹھا ہوا کہتا ہے او نہیں 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 ادھر نہیں مڑنا, ادھر مڑنا ہے. تو آپ کیا کریں گے, ایک دم بریک لگائیں گے, روکیں گے نا, پھر آپ ادھر کو موڑیں گے. جب بریک لگاتے ہیں تو گاڑی کو تکلیف ہوتی ہے, انجن کے اوپر دباؤ آتا ہے, انجن ہیٹ اپ بھی ہوتا ہے, ٹائر بھی گھستے ہیں, پیٹرول بھی ضائع ہوتا ہے, پہلے گیئر میں آپ آتے ہیں, پھر دوبارہ سے آپ آگے بڑھتے ہیں. یہ ساری باتیں ہم سمجھ رہے ہیں نا. موٹر سائیکل کو بھی تکلیف ہوئی, آپ کو بھی ذہنی طور پہ تکلیف ہوئی کہ پیچھے سے کوئی آ کے مار نہ دے, ٹھوک نہ دے, یہ سارا کچھ ہوتا ہے نا. لیکن آپ غلط راستے پہ چلنے سے بچ جاتے ہیں, آپ اپنے منزل کی طرف مڑ جاتے ہیں. اللہ یہ جو تکلیف وقتی ہے انسان بھول جاتا ہے, پھر بعد میں آپ کیا کہتے ہیں, شکر ہے آپ نے مجھے بتا دیا, میں تو سیدھا جا رہا تھا, میں نے تو کہیں اور چلے جانا تھا. اللہ جس تکلیف کے اندر آپ ہیں, آج آپ کو یہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے کہ ہم تکلیف کے اندر ہیں. جب اس تکلیف کے اندر آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہوگے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والے راستے پہ آ جاؤ گے, اگلے ہی پل اللہ تکلیف بھی دور کر دے گا اور دل کو اطمینان بھی دے دے گا. پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ اگر ہمارے گھر میں یہ دکھ نہ آتا, ہم کبھی شافی کے بیان نہ سنتے, ہم کبھی شافی کے بیان نہ سنتے, ہم کبھی ملتان دارو شفا نہ جاتے, یا ہم کبھی بھی شافی کے پاس جا کے دکھڑے نہ سناتے, مرید نہ ہوتے, یا کبھی بھی ہم اللہ اللہ کرنے کی طرف نہ آتے. جب آپ کی پانچوں گھی سر کڑائی میں ہوتا تو آپ کو جو ہے وہ شافیہ سوشل میڈیا جس پہ مذہبی بیانات ہیں, یعنی اصلاحی بیانات ہیں, یا اللہ رسول کی باتیں ہیں, ذکر کی باتیں ہیں, آپ دیکھتے ٹک ٹاک, آپ سنیپ چیٹ کرتے, آپ کو ادھر آنے کی کیا ضرورت پڑی تھی. تو ادھر تو آپ کو لے کر آئے حالات, اللہ نے حالات ایسے پیدا کر دیے, پریشانیاں ایسی بھیجی کہ آپ نے پھر لکھا پریشانیوں کا علاج, تو اگوں شافی نکل آیا. جی پھنسے ہو نا, گوشت دینے ہیں, کہتے ہیں تو گل صحیح ہے شافی صاحب, پھنسے ایسی ہیں جی. وہ آخر ہوتے نہیں ہیں. حضرت صاحب ایک تو آپ کے 5 چینل ہیں, بندہ یوٹیوب پہ بیٹھے, آپ جان ہی نہیں بندے کی چھوڑتے. اب ادھر سے بھی آپ کی ویڈیو آ رہی ہے, ادھر سے بھی آپ کی ویڈیو آ رہی ہے, جتنی دیر تک بندہ دیکھ نہ لے جان چھٹتی نہیں ہے. تو جب بندہ دیکھ لیتا تو پھر جو بندہ پھنس جاتا ہے, اونج بندہ پھنس جاتا ہے. تو اللہ والو یہ جو بیانات ہیں میرے, یہ کس کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں, جس کی اللہ نے بگڑی بنانی ہے, جس کا نصیب اللہ نے ہمارے پاس رکھا ہوا ہے, رزق اس کا ہمارے پاس ہے, اس کا حصہ ہمارے پاس ہے, اس کا فیض ہمارے پاس ہے, یا اس کو نفع ہماری ذات سے, ہمارے سلسلے سے, ہمارے سوشل میڈیا سے ہونا ہے, اسے یہ نظر آتی ہیں. ٹک ٹاک والوں کو نظر نہیں آتی, ناچ گانا کرنے والوں کو نظر نہیں آتی, یا جنہوں نے ابھی رسالہ پڑھ کے اور مرنا ہے, مداریوں کے پیچھے چل کے اور اجڑنا ہے, انہیں ابھی ہماری بات سمجھ نہیں آتی. وہ یہی کہتے ہیں ساڈا پیر سچا, ساڈا پیر سونا, تو ساڈا پیر سونا. وہ ابھی اسی کے اندر یہی تصویر کر رہے ہیں, انہیں تو ابھی بات سمجھ نہیں آ رہی. تو لوگ جس کو بات سمجھ آنی ہوتی ہے پھر اس کو رستہ بھی مل جاتا ہے, رستہ دکھانے والا بھی مل جاتا ہے, اور منزل پہ پہنچانے والا بھی مل جاتا ہے. وظائف کی ہے ساری زندگی, ہم نے آگے باندھا اللہ کے حکم سے باندھا. آپ کو تکلیف ہوئی کہ سب کچھ چھوڑنا پڑا, ڈانٹ ڈپٹ کھانی پڑی, بےزتی کروانی پڑی, سب کو کڑوی کسیلی شافی کی سننی پڑی, ہوئی. اب آپ وہاں سے مڑ کے سیدھے رستے پہ چڑھ پڑے ہیں, تلاش چینل کی کمیونٹی پہ, اور شافیہ سوشل میڈیا کے جو آفیشیل واٹس ایپ نمبر ہے ان میں دیکھیں پھر لوگ کیسے جولیاں اٹھا کے اب دعائیں دے رہے ہیں. جو کل کہتے تھے کہ یہ ایسے نہیں ہوتا, اللہ اللہ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے, اب وہ جولیاں اٹھا کے دعائیں دے. یعنی وقتی تھوڑی سی تکلیف آئی ہے, اب اللہ نے آسانیاں کتنی کر دی.
اللہ نے آسانیاں کتنی کر دی. تو اس لیے اللہ والوں جو آپ کے اوپر تکلیفیں آئی ہیں, پریشانیاں آئی ہیں, آزمائشیں آئی ہیں, ان میں اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ. جب اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ میں نے کیا کہا کہ اگلے ہی پل اللہ حالات بدل دے گا. جہاں آپ کی مصیبت کا حل ہے اللہ آپ کو وہاں بھیج دے گا. کوئی دنیا کی مصیبت ہے اللہ کسی اس بندے کے پاس بھیج دے گا. اگر کوئی روحانی مسئلہ ہے, اگر آپ کا علاج ہمارے پاس ہے اللہ ہمارے پاس بھیج دے گا. اگر ان کے پاس ہے اللہ ان کے پاس بھیج دے گا. جس کے پاس ہوگا اللہ وہاں بھیج دے گا. اللہ حالات کو بدل دے گا. بیماریاں بھیجنے والا بھی اللہ ہے اور شفا دینے والا بھی اللہ ہے. خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی, خیر ہے یا شر ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اللہ خیر میں سے شر, شر میں سے خیر نکالنے پہ قادر ہے. شرط کیا ہے؟ اللہ نے اس وقت تک حالات نہیں بدلنے جب تک تو توبہ نہیں کرتا. جب تک تو توبہ نہیں کرتا. کیوں؟ اللہ ہمارے حالات نہیں بدلنا چاہ رہا, اللہ ہمارا دل بدلنا چاہ رہا ہے. تو دل بدلے گا اللہ کے ذکر سے. جب تک تو ذکر پہ نہیں آئے گا, نماز پہ نہیں آئے گا, قرآن کی تلاوت پہ نہیں آئے گا, درود پاک پہ نہیں آئے گا, اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑے گا, یہ دل بدلے گا نہیں. جب تک دل بدلے گا نہیں تو حالات بدلنے نہیں ہیں. تو ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ زمین بھی تیرے پاس ہے, میدان بھی تیرے پاس ہے, گھوڑا بھی تیرے پاس ہے, اور قیامت تک کا وقت بھی تیرے پاس ہے. جتنا تو دوڑا سکتا ہے, بھگا سکتا ہے, بھگا لے. آنا تو نے ادھر ہی ہے. جو شافی کہہ رہا ہے آنا تو نے ادھر ہی ہے. تو اللہ جب آپ جس حال کے اندر ہو اس حال کے اندر آپ کہنا شروع کر دو الحمدللہ. کیا کہنا شروع کر دو؟ الحمدللہ. اللہ رب العزت ان حالات کے اندر سے آپ کو نکال دے گا. اپنے قلب کو جو ہے, اپنے دل کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو, اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ تر رکھو. انشاءاللہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں اللہ رب العزت جب وہ حالات کو بدل دے گا. اس لیے غفلت کو دور کرنے کے لیے, ناشکری سے بچنے کے لیے, دل کی جو بے قراری ہے, بے چینی ہے, پریشانی ہے, اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے اندر جو ہے وہ مشغول رکھو. انشاءاللہ ذکر کی برکت سے آپ کے قلب کو جو ہے وہ اطمینان آ جائے گا. حالات نہیں بھی بدلے لیکن پریشانی ختم ہو جائے گی. پریشانی کا ختم ہونا اللہ کے ذکر کی برکت سے ہے. حالات اچھے بھی ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں؟ ذرا توجہ رکھیے گا, بس بات ختم ہو رہی ہے. کتنے لوگ ہیں جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں, اور ان سے بڑھ کے کتنے لوگ ہیں جو اولاد بھی ہے لیکن پریشان ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ دل کا اطمینان اولاد کے ساتھ نہیں ہے. دل کا اطمینان ایک الگ نعمت ہے. اگر اولاد کی وجہ سے سکھ ملتا ہے, اطمینان ملتا ہے, بیوی کی وجہ سے, گھر بار کی وجہ سے, جائیداد کی وجہ سے, کاروبار کی وجہ سے, تو اللہ والوں کئی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے رزق, اولاد بھی دی ہے, رزق بھی دیا ہے, گھر بار بھی دیا ہے, بیوی بھی دی ہے, بچے بھی دیے, تو وہ کیوں پریشان ہے؟ وہ کیوں پریشان ہے؟ اب جو بے اولاد ہے اس کی پریشانی تو مجھے بھی سمجھ آتی ہے, تو جو صاحب اولاد ہے وہ کیوں پریشان ہے؟ سمجھ آ رہی بات؟ ایک بندے کا کاروبار نہیں ہے وہ پریشان ہے, جو صاحب کاروبار ہے, کروڑوں اربوں کا کاروبار ہے, وہ کیوں پریشان ہے؟ ایک بندہ بیمار ہے اس کی پریشانی سمجھ آ رہی ہے, ایک بندہ تندرست ہے وہ پریشان ہے, وہ پھر کیوں پریشان ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اطمینان ہے اس کا ان نعمتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ راز ہے, اور وہی راز اللہ رب العزت نے قرآن میں کھولا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ راز اللہ کا ذکر ہے. دل کو سکون آئے گا اللہ کے ذکر سے. تو جب آپ کا دل اطمینان پکڑ جائے گا تو انشاءاللہ باہر والے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. جب اندر والا نظام ٹھیک ہو جائے گا, اندر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, پھر باہر کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ والو اب ایک میں دلیل دیتا ہوں تو سارا مضمون جتنا میں بول رہا ہوں اللہ آپ کے دل میں انشاءاللہ اتار دے گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی. کوئی ملک اندر اس کے انتشار ہو, خانہ جنگی ہو, وہ باہر کسی کو فتح کر سکتا ہے؟ نہیں بول رہے, آپ کو بات نہیں. کسی ملک کے اندر خانہ جنگی ہو رہی ہے, انتشار ہے, فساد ہے, باہر کوئی وہ کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتا ہے, کوئی فتح حاصل کر سکتا ہے, کوئی تجارت کر سکتا ہے, کوئی سفارتی تعلقات بنا سکتا ہے, کوئی بین الاقوامی سطح پہ کوئی بدماشی کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا. انہوں تو اپنی پہ ہی ہے, اپنا گھر نہیں. اب نیچے آ جائیں, جس محلے کے اندر, جس شہر کے اندر, جس علاقے کے اندر, جس قصبے کے اندر چوری ڈکیتی فساد ہو, اس علاقے میں کوئی جائے گا؟ نہیں جائے گا. اس علاقے میں کوئی کاروبار کرے گا؟ اس علاقے میں کوئی انویسٹمنٹ کرے گا؟ نہیں کرے گا. اب اور نیچے والی سطح پہ آ جائے, جس گھر کے اندر افراتفری ہو,
لڑائی جھگڑے ہوں، مار کٹائیاں ہوں، اس گھر میں کوئی رشتہ کرے گا؟ اس گھر والوں کے ساتھ کوئی کاروبار کرے گا؟ اس گھر والوں کے ساتھ کوئی دوستیاں لگائے گا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب تک اندر ٹھیک نہیں ہے باہر سے کوئی کرم ہونے والا نہیں ہے۔ آپ ساری کہانی سمجھ آ گئی؟ جب تک ہمارا اندر ٹھیک نہیں ہوتا ہمارا باہر ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہی بات رب چاہتا ہے کہ اپنا اندر ٹھیک کرو۔ اور ہم کیا کہتے ہیں مسلمان آج کیا کہتے ہیں؟ حضرت صاحب جو میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں وہ میں رکھاں گا کام چک کے، بس کڑی دا رشتہ کسی طرح کروا دو ہے۔ حضرت صاحب ہم آپ کے پاس فلان جگہ سے آئے ہیں، ہمارا 2 کروڑ روپے وہاں پھنسا ہوا ہے، بس اس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہے، نماز ایسا پڑھنی نہیں، ذکر ایسی کرنا نہیں، زکات ایسی دینی نہیں، بس 2 کروڑ انج کرو 2 کروڑ واپس آ جائے۔ یعنی جو مصیبت میں ہم پھنسے ہیں بس آپ کچھ چھو منتر کریں وہ ہمیں نکال دیں تو باقی جو ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ ویسے ہی ہوگی۔ اللہ والو یہ بات سمجھ آتی؟ ایسی ہماری مت ماری گئی ہے، ایسا ہمارا دماغ جو ہے وہ گیس چڑھ کے بند ہو گیا۔ میں نے کتنی مثالیں دی ہیں ملکی سطح سے لے کے انفرادی سطح تک کہ جب تک اندرونی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے بیرونی حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ جب تک تیرا اندر ٹھیک نہیں ہوگا تیرے باہر کے حالات ٹھیک نہیں ہونے، تیری پریشانیاں کبھی ٹھیک نہیں ہونے۔ اور اندرونی حالات ٹھیک ہونے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی آپ کی اقتداء میں، تو نماز کے دوران ایک نمازی نے بولا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ جب یہ تسبیح کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کس نے بولا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ تو اس نمازی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے تو ثواب کی نیت سے یہ بولا تھا۔ کس نیت سے بولا تھا؟ ثواب کی نیت سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں حیرت زدہ ہوں کہ آسمان کے بند دروازے کھل گئے ہیں، آسمان کے بند دروازے کھل گئے ہیں، اب عرش اور فرش کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی ان کلمات کو رب کی بارگاہ میں پہنچانے کے دوران کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ادھر سے بولنے والا بولتا جا رہا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے جا رہے ہیں۔ اللہ بولو اللہ کے ذکر کی یہ شان ہے کہ جب تم اللہ کے ذکر کو دن رات کرو گے تو تمہارے قلب کو اطمینان ملے گا اور اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوگا، سکینہ نازل ہوگی، انشاءاللہ اندر کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور باہر کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ذکر ہم نے دن رات کون سا کرنا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ ہوں میں تھوڑی جی کلاس پڑھ لواں اگر اجازت ہوئے، غصہ تو نہیں کرو گے؟ ذرا سنیں کہ یہ میں نے کیا بولا ہے۔ یہ 3 کلمات ہیں نا، اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ، پھر ان کو جوڑ کے ایک تسبیح بنا کے اس عربی نے جو ہے اس کو بولا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بڑوں سے بھی بڑا، بہت بڑا ہے، والحمدللہ کثیرہ، اور اللہ کی تعریف بہت ہی زیادہ، اللہ کی تعریف بہت ہی زیادہ، اللہ کی حمد بہت ہی زیادہ، وسبحان اللہ، اور اللہ کی پاکی، بکرۃ واصیلہ، صبح و شام، یعنی صبح و شام اللہ کی پاکی ہے اور دن رات اللہ کی تعریف ہے بہت ہی زیادہ۔ کیوں؟ اللہ بڑا ہے، بڑوں سے بھی بڑا ہے اور بہت ہی بڑا ہے۔ اب یہ مفہوم ہو گیا اس تسبیح کا۔ اب ذرا سنو، میں نے کیا کہا تھا میں تھوڑی سی کلاس پڑھ لوں۔ یہ جو ہمیں کوسنے دیتے ہیں حضرت صاحب، ہم ثواب کے لیے 5 سورتیں پڑھتے تھے۔ کس کے لیے پڑھتے تھے؟ ثواب کے لیے۔ ہم فلان تسبیح ثواب کے لیے پڑھتے تھے، ہم فلان وظیفہ رسالے سے ثواب کے لیے پڑھتے تھے۔ میرے آمنہ کے لال نے جو اوراد و وظائف دی ہیں یا اذکار دی ہیں، تجھے ان کے اندر کوئی ثواب نظر نہیں آیا؟ ان کے اندر کوئی ثواب نظر نہیں آیا؟ کیوں؟ جب لفظ آ جاتا ہے مسنون اذکار کا، جب لفظ آ جاتا ہے دین کا، یا لفظ آ جاتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا، تو مسلمان کے اندر آج ایمان نام کی چیز نہیں ہے۔ پیٹ میں مروڑ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پیر صاحب نے کیا جی مسنون ذکر کریا کرو، چلو جی، کیونکہ ذکر کو تو سمجھتے ہی کچھ نہ ہوئے، سبحان اللہ کو تو کچھ سمجھتے ہی نہ ہوئے، اللہ اکبر کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، الحمدللہ کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، استغفار کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، درود پاک کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لو اینا کرایہ لا کے آئے تو کہتے ہیں جی سبحان اللہ کریا کرو،
اسی نہیں کرتے پہلے سانو نہیں پتا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب یہ پھٹکار ہمارے پہ پڑی تو پھر اللہ نے ہمارے اوپر شعبدہ بازوں کو، ڈبہ پیروں کو مسلط کر دیا. انہوں نے پھر ہمیں دیے لمبے لمبے وظیفے اور لمبی لمبی انہوں نے چھوڑی جھوٹے فضائل بیان کیے. اللہ نے ہمیں لمبائی ڈال دیا. ہمارے جو بدبختی کے حالات تھے، برے حالات تھے، اللہ نے پھر لمبائی کر دی. کیوں؟ ہم لمبے لمبی چھوڑنے والوں کے پاس گئے، لمبے لمبے وظیفے کیے، ٹھیک ہے؟ تو پھر لمبی لمبی پچانا چھوٹے موٹے بندے دا کام تو نہیں نا. پھر یہ واسطے پھر جگرا چاہیے، اس کے لیے تو جگرا چاہیے. تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے ہمیں لمبا ہی ڈال دیا. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ذرا توجہ رکھیے گا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، ذرا توجہ بھی رکھنا ہے، اور اگر شرم آ جائے تو توبہ بھی کر لینی. اگر شرم نہ آئے تو تمہیں تہاڈا پیر جو ہے مبارک ہوئے، رسالہ مبارک، کتابہ مبارک، چینل مبارک ہو. اگر شرم آ جائے تو توبہ کر کے میرے آمنہ کے لال کے در پہ آ جاؤ. آمنہ کے لال کے در پہ آ جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو، حضور کو سلوٹ مارو، حضور کو سلام کرو، کملی والے پہ درود پڑھو. یا رسول اللہ، نادم ہوں، شرمندہ ہوں، آج بات شافی نے سمجھائی ہے، سمجھ آ گئی ہے کہ سب کچھ تو آپ کے در سے مل رہا تھا، میں کہاں بھاگے رہا، میں کہاں بھاگتا رہا. میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے ایک بار کہا سبحان اللہ، ذرا ہاتھ رکھو، ذرا تک کانے ذرا انگلی بھی مار لو، جس نے ایک بار کہا سبحان اللہ، اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ہے. جس نے ایک بار کہا سبحان اللہ، اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ہے. اللہ والو، آج 16 لاکھ کا پیکج ہے. 40 دن آپ نے کاروبار گھر بار چھوڑ کے جانا ہے. ایک حج کا ثواب ایک بار سبحان اللہ کہنے پہ. نبی کا بتایا ہوا تجھے پچانا، نبی کا بتایا ہوا تجھے سمجھ نہ آیا، رسالے کتابوں کا مداریوں کا بتایا ہوا تیرے دل میں بھی اتر گیا، تو کرنے پہ بھی راضی ہو گیا. اور آگے سے ہمیں کیا منطق دیتے؟ حضرت صاحب آپ ویسے پیروں کے بہت خلاف ہیں، آپ پتہ نہیں کس طرح کے پیر ہیں، پیر ہو کے پیروں کے خلاف ہیں. بھائی میں خلاف اس لیے ہوں کہ وہ پیر میرے حضور کے غلام نہیں ہیں، وہ میرے حضور کی غلامی کی بات نہیں کرتے، آمنہ کے لال کی زلفوں کی بات نہیں کرتے، آمنہ کے لال کے حسن و جمال کی بات نہیں کرتے، کردار اور سیرت کی بات نہیں کرتے، سنت رسول کی بات نہیں کرتے. میں خلاف اس لیے ہوں کہ انہوں نے میرے حضور کی امت کو موت کے کنویں میں اتار دیا ہے. کہ جب میرا کام صرف سبحان اللہ کہنے پہ بن رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی تھی شرائط کے بغیر وظائف کرنے والے. اب اللہ والو سبحان اللہ کو پاکی میں، ناپاکی میں، ایام کی حالت میں، سفر کی حالت میں، لیٹ کے، بیٹھ کے، کسی بھی حال میں، وضو ہو، بغیر وضو ہو، قبلہ رخ ہو یا قبلہ رخ سے دور ہو، ہر حال کے اندر کوئی شرط لاگو نہیں ہے. ہر حال کے اندر کہو سبحان اللہ. ایک بار سبحان اللہ کہنے کے اوپر ایک حج کا ثواب ہے. پھر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک بار کہا الحمدللہ، کتنی بار؟ ایک بار الحمدللہ کہا، اللہ کی راہ میں گھوڑا جہاد کے لیے دینے کا جو ثواب ہے. اگر دن میں تو نے 100 بار کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تو نے مجاہدین کو جو دین کی سربلندی کے لیے اپنے جانیں قربان کر رہے ہیں، ان کو تو نے 100 گھوڑے دیے. اور گھوڑے سے مراد کیا ہے؟ آج کے دور میں 100 ٹینک دیے ہیں، تو نے 100 ٹینک دیے ہیں. اللہ والو تھکڑ قسم کا ٹینک ہو نا، تھکڑ قسم کا، آج کل تو $15 لاکھ سے کم نہیں ہے. 10 سے 20 لاکھ ڈالر کے درمیان میں ایک ٹینک آتا ہے. آپ ذرا $10 لاکھ کو 283 سے ضرب دو تو کیلکولیٹر نہ پھٹے کہتے تو سینہ نہ پھٹ جاوے ہے. ایک بار کہنے پہ اتنا اجر مل رہا ہے. کس کے پاس اتنا مال ہوگا اور اتنا مال وہ خرچ اللہ کی راہ میں کرے گا؟ کوئی صدقہ کر سکتا ہے؟ ایک بار جس نے کہا الحمدللہ، ایک گھوڑا اللہ کی راہ میں وقف کرنا، دینا، ہدیہ کرنا، صدقہ کرنے کا ثواب اللہ رب العزت جو ہے وہ عطا فرمائے گا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار کہا اللہ اکبر، کیا کہا؟ اللہ اکبر، ایک اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا ثواب ہے. ایک اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا ثواب ہے. عید الاضحیٰ آتی ہے، عید قربان آتی ہے، ہمیں غش پڑ جاتے ہیں کہ 2 لاکھ کے بکرے لے کر آئیں گے، 2 لاکھ کے بکرے لے کے آئیں گے. اب لاکھ سوا لاکھ سے بکرا کم تو آتا نہیں ہے، تو جو اچھا بکرا ہے 1.5-2 لاکھ کا وہ آتا ہے. تو اونٹ جو ہے وہ تو بات ہی 5 لاکھ سے اوپر شروع ہونی کم از کم بھی. آج کل تو ویڑی 5 لاکھ پہ پہنچی ہوئی ہے. تو اللہ جس نے ایک بار کہا
اللہ اکبر، اس کو ایک اونٹ ذبح کرنے کا اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ اب یہ ساری بات کو آپ سمجھیں کہ ایک بار کہا اللہ اکبر تو ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب، ایک بار کہا سبحان اللہ تو ایک گھوڑا مجاہدین کو اللہ کے نام پہ دینے کا ثواب، اور ایک بار کہا سبحان اللہ تو ایک مقبول حج کا ثواب۔ اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تجھے ثواب کی کوئی کمی رہ گئی ہے؟ تے نال میں 5 صورتیں پا داں وچ نہیں، کوئی کمی رہ جاندی نا بعض بات۔ دیکھیں نا ہم دہی بلیل کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں تھوڑا مسالہ پائیں یار، تھوڑا مسالہ پائیں۔ ہم تو ماشاءاللہ ویسے بھی وہ قوم ہے کہ میٹھے چاول ہے تھوڑا جا سورا شورا پایا جاتے ہیں، تھوڑا شورا پایا جاتے ہیں۔ اگر چاہ پین لگے ہیں تھوڑا جا نمک نہیں پایا بچ، تو اگر تھوڑا جا پوانا ہے تو میں پا دینا ہوں۔ اگر نبی کے بتائے ہوئے میں معاذ اللہ کو کمی رہ گئی ہے تو میں ڈال دیتا ہوں۔ اللہ بولو ہم شرم سے مر جائیں، شرم سے مر جائیں کہ ہم حضور کے طریقوں کے اوپر اپنے پیروں کے طریقوں کو جو ہے وہ ترجیح دیے جا رہے ہیں، اور گھروں کے گھر نسلوں کی نسلیں ہم نے برباد کر کے رکھ دی۔ کیا ہم نے کما لیا؟ کیا کما لیا ہے؟ اور آج شافی کو سناتے ہو کہ ہم ثواب کے لیے کر رہے۔ ابھی میں نے جمعرات کو وہ دیوبند کے جو مفتی آئے ہوئے تھے، میں نے ان کو کیا پھر سنائی ہیں، میں نے کہا اگر یہ ثواب ہے تو ماں کے پاؤں دبانا ثواب نہیں ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنا ثواب نہیں ہے؟ رزق حلال کمانا ثواب نہیں ہے؟ آنکھوں کی حفاظت کرنا ثواب نہیں ہے؟ کسی کے کام آنا ثواب نہیں ہے؟ وہ ثواب والے کام کیوں نہیں کرتے؟ صرف یہی رہ گیا کہ یہ ثواب کمانا ہے کہ الٹے سیدھے وظائف پڑھ کے جی ہم ثواب کما رہے ہیں۔ معاملات تمہارے اتنے خراب ہیں کہ کوئی تمہیں مسلمان مان کے راضی نہیں ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ثواب کما رہے ہیں، اسی میں ثواب رہ گیا۔ اللہ لوگوں کو ثواب بھی کمانا ہے تو میں نے کیا کہا، ایک بار الحمدللہ، ایک بار اللہ اکبر، اور ایک بار سبحان اللہ۔ اور یا یہ جو تسبیح جو روایت کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ آپ پڑھو اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ۔ اس کو یاد کر لیں، نیٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ میں میڈیا والوں کو بھی کہوں گا کہ وہ اس بیان کے اندر جو وہ ایڈٹ کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمدللہ کثیرہ، والحمدللہ کثیرہ، والحمدللہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ، وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ، وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ۔ لیکن جب آپ نے پڑھنی، میں نے تو یاد کروانے کے لیے یوں آپ کے سامنے بولی ہے، آپ نے اس کو اکٹھا پڑھنا ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ۔ تو اللہ بولو ایک بار پڑھو گے تو کیا ہے، بند رستے کھل جائیں گے، وہ رحمت کے دروازے جو پہلے کبھی تیرے اوپر نہیں کھلے، جن کو قفل لگے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، تیری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ روٹھا ہوا ہے، اللہ راضی ہو کے وہ دروازے کھول دے گا۔ بلکہ یہ تسبیح یا یہ اللہ کا ذکر چیرتا ہوا آسمانوں کو رب کی بارگاہ میں پہنچے گا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات فرمائی کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سب دروازے کھل جاتے، بندش ہے تو وہ ختم ہوگی، گھر میں بیماریاں ہیں تو وہ دور ہوں گی، مالی تنگ دستی ہے تو وہ دور ہوگی، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، جو آپ کے مسائل ہیں، گھر کے ہیں، باہر کے ہیں، کاروبار کے ہیں یا صحت کے ہیں، ان کو ذہن میں رکھ کے اس تسبیح کو 100 بار کم از کم روزانہ پڑھیں۔ اور اس تسبیح کو پڑھنے کا جو وقت ہے وہ علل صبح ہے۔ پہلی ترجیح آپ یہ دیں کہ اس تسبیح کو آپ کریں تہجد کے وقت۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے اونٹ ذبح کر دیا، اگر تہجد کے وقت کریں۔ اگر تہجد کے وقت آپ یہ تسبیح نہیں کر سکتے تو آپ جو سنتے ہیں اور فرض ہے ان کے درمیان میں کر لیں۔ تو ان کے درمیان میں کرنے کا مطلب بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ویڑ جو ہے یا گائے ذبح کر لی۔ اور اگر آپ بعد نماز فجر کریں گے تو وہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے دمبا کر لیا، بکرا کر لیا۔ تو یہ بات صرف میں نے مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، اجر و ثواب میں کمی نہیں آتی، میں نے جو مثال دے کے سمجھایا ہے روحانیت کی کمی آتی ہے۔ اس ذکر کی جو سب سے زیادہ روحانیت اپنے عروج پہ ہوگی یا جو آپ کو وافر حصہ ملے گا وہ ملے گا تہجد کے وقت۔ یہی بات ہم امت کو سمجھا رہے ہیں کہ ہر ذکر کرنے کی ایک ساتھ ہوتی ہے، ایک گھڑی ہوتی ہے۔ تو امت کو تو گھڑی کا پتہ نہیں ہے، شرائط کا کیا پتہ چلنا۔ امت ماشاءاللہ ایڈی سدھی مجھاں گاواں وغیرہ بکریاں وغیرہ ہے، وہ جدو مرضی کر لو جی اللہ کا ذکر ہی ہوندا ہے، جدو مرضی کر لو اللہ کا ذکر ہی ہے جی، جدو مرضی کر لو اللہ جو کہنا جدو مرضی کر لو ہے۔ بھائی کھانے کا ایک وقت ہوتا ہے نا، تو کھایا کسی وقت بھی جا سکتا ہے۔ کھانے کا ایک وقت ہوتا ہے نا،
تو کھایا تو کسی وقت بھی جا سکتا ہے. اب ناشتے کا ایک وقت ہے کہ نہیں؟ اگر ناشتہ نہ کریں تو میری طرح 2 بجے بھی تو کیا جا سکتا ہے نا. تو کیا اس کو اصول بنا لیں گے اس بات کو؟ جو چیز جس وقت ہے. اللہ والو یہ ٹھوکر کیوں لگی ہے کہ ہم نے اللہ ملا در مصطفیٰ سے, ہم نے اللہ اللہ کرنے کا طریقہ لیا اپنے پیر سے, رسالے سے, تو پھر انجدی گلیں یہاں کرنی ہے سب. خود یہ اللہ کا ذکر جو مرضی کر لی. اب یہ شافی نے نیا ڈگونسلا چھوڑ دیا ہے, نیا شوشہ چھوڑ دیا جی, تہجد کے وقت کرو. نہ بندہ اٹھے تو نہ بندہ کرے. مجھے آگے سے یہ کہیں گے کہ نہ بندہ اٹھے اور نہ کرے. بھائی جب مرضی کرو, ناشتہ جب مرضی کرو, دوپہر کا کھانا جب مرضی کرو, رات کا کھانا چاہے رات کو 3 بجے کھاؤ, کھا سکتے ہو. لیکن عقل تیری بھی مان رہی ہے کہ شافی صحیح کہہ رہا ہے, ناشتے کا وقت کوئی اور ہوتا ہے, دوپہر کے کھانے کا وقت کوئی اور ہوتا ہے, رات کے کھانے کا وقت اور ہوتا ہے. کھانا رات کا 3 بجے بھی کھایا جا سکتا ہے, لیکن جو نفع عشاء کے وقت ہوگا, مغرب اور عشاء کے درمیان, وہ نفع نہیں ہونے والا. ہم بات نفع کی کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ذکر کرو تو تمہیں مکمل نفع ہو. تو یہ باتیں کتابوں سے نہیں ملیں گی, یہ باتیں ملیں گی اللہ والوں سے. تو اللہ والوں کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اسی تے پیرا فقیراں مندا ہی نہیں ہے. اسی تے مننے ہیں رسالے نو, اسی تے مننے ہیں مداریاں نو, کتاباں نو. جاؤ کتابوں سے ڈھونڈو جا کے یہ باتیں. کتابوں میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ جب مرضی پڑھ لو, تو پڑھو جا کے. تو جہاں تک اجر و ثواب کی بات ہے, اللہ والوں جو روحانیت پانا چاہتے ہیں وہ ہے کہ آپ اس کو اندھیرے میں پڑھیں. یہ تسبیح اندھیرے کی ہے. یہ تسبیح کیا ہے؟ اندھیرے کی ہے. یعنی اندھیرا ختم ہونے سے پہلے پہلے پڑھتے جائیں گے. جتنا اندھیرا زیادہ ہوگا اتنا آپ کو نفع ہوگا. اور رات کے آخری پہر کی ہے, یعنی تہجد کے وقت کی ہے, طلوع صادق کی ہے. طلوع صادق میں نہیں ہے, طلوع فجر میں پڑھ لیں. طلوع فجر میں نہیں ہے تو سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھ لیں. اور اگر رہ جائے پھر دن میں کسی وقت بھی پڑھ لیں, پھر دن میں کسی وقت بھی پڑھ لیں. ثواب میں کمی نہیں آئے گی, روحانیت میں کمی آئے گی. تو ہم لوگ کون ہیں؟ روحانی. ہم مولوی تو نہیں ہیں کہ ثواب کی بات کریں, ثواب کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. تو میں تو ثواب کا جواب صرف ان لوگوں کو دیا ہے جو ہمیں کوسنے دیتے ہیں کہ جی ہم نے وظائف ثواب کے لیے کیے ہیں. ان کو میں نے آئینہ دکھایا ہے کہ تیرے کملی والے نے جو ثواب کی باتیں بتائی ہیں, اپنے پیر کی ثواب کی باتیں لے کر آ. جو میں فضائل بتا رہا ہوں وہ فضائل ہیں جو آمنہ کے لال نے بتائے ہیں. جو فضائل تمہیں بتائے گئے ہیں وہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے. پھر ان کے ساتھ شرائط ہیں, ان کے ساتھ نقصانات ہیں, ان کے ساتھ رجت آئے گی, روحانی بیماریاں آئیں گی. اور آمنہ کے لال کے ساتھ کیا آئے گا؟ اللہ کا کرم آئے گا, اللہ کی رحمت آئے گی, سلامتی آئے گی, برکت آئے گی, نحوستیں ختم ہوں گی, لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے, جادو ٹونا ختم ہوگا, رزق کھلے گا. اللہ عزتیں اور صحتیں دے کے زمانے کو دکھائے گا. بدحال ہو اللہ خوشحال کر دے گا. پیروں کے بنائے ہوئے وظیفے کرو گے, خوشحال بھی ہو تو اللہ بدحال کر دے گا. اور زمانے کو اللہ نے کر کے دکھایا ہے. اور شافی نے پھر زمانے کو کھول کر آج رکھ دیا ہے, دکھا دیا ہے. تو اس لیے اللہ والوں اس تسبیح کو یعنی 100 بار آپ پڑھیں تہجد کے وقت. اگر تہجد کو اگر توفیق نہیں ہوتی یا نہیں پڑھا گیا تو طلوع فجر میں یعنی سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں, اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو بعد نماز فجر پڑھ لو. پھر نہیں ہو سکتا تو جس وقت بھی آسانی ہے اس کو صبح شام ایک ایک تسبیح ضرور کرو. ایک طریقہ اس کا یہ ہے, ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ اسی تسبیح کو 21 بار صبح 21 بار شام کر لیں. بعد نماز فجر 21 بار پڑھ لیا اور 21 بار شام کو پڑھ لیا بعد نماز مغرب یا رات سونے سے پہلے. اور ایک آسان عوامی طریقہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اس کو کم از کم 3 بار پڑھ لیا کرو. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. 3 بار ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو. اللہ والو جو نماز کے اندر کمی بھی ہے اللہ وہ بھی نکال دے گا. جو پریشانی ہے اس کو ذہن میں رکھ کے یہ پڑھو گے اللہ نکال دے گا. کوئی تکلیف آ گئی ہے, کوئی مریض ہے اسپتال میں, کہیں کوئی بیماری آ گئی ہے, تو چلتے پھرتے وضو بغیر وضو, تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے کہا ہر حال کے اندر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. کوئی شرائط نہیں ہے, کوئی کڑا نہیں ہے. بس اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ ہمیں مسنون اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جو یہ اللہ کا ذکر کرتے جاؤ گے یہ قلب انشاءاللہ منور ہوتا جائے گا. جب یہ قلب منور ہوگا اندر سے تمام لالچ, ہرس, یہ بیماریاں جو امراض رذیلہ نکلیں گی, اللہ تمانیت عطا فرما دے گا. جتنا اللہ نے دیا ہے اس پہ آپ راضی ہو جاؤ گے. ادھر آپ راضی ہوگے, او عمل نہیں ہے, ہاتھ ہتھیلی پہ سرسوں جمانے والا,
وہ 3 बुका बाजरे वाला, सरसों फेंकने वाला, फिर अल्लाह पूरा करके दिखाएगा। इधर तुम अल्लाह की रजा पे राजी हो जाओगे, चट मंगनी ते पट शादी, अगले पल अल्लाह हालात को बदल के जमाने को दिखा देगा। क्यों? अल्लाह ने हमें घेर के रखा हुआ है कि तुम मेरी रजा पे राजी हो जाओ। तो हम सिर्फ बातों से रजा पे राजी नहीं होंगे, रजा पे राजी होंगे अल्लाह के जिक्र से। तो अल्लाह का जिक्र मैंने बता दिया, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। उसकी तरतीब भी बता दी है। खुला पढ़ना चाहें, जितना पढ़ना चाहें, जितना पचा सकते हैं, दिन रात पढ़ें, हर तरह इसकी इजाज़त है, किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मसनून अज़कार हैं, हदीस पाक के अंदर ये आए हैं, मैं आप सब ये कर सकते हैं। क़यामत तक आने वाला हर मुसलमान इनको करने के लिए काबिल है, उसके अंदर इस्तिदाद है, इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये उम्मत को अता किया है। अपने मसाइल को ज़हन में रख के, अपनी परेशानियों को ज़हन में रख के, जो तरतीब आप खुद बनाना चाहें वो भी आप बना सकते हैं। 313 बनाना चाहें, आप इसको वजीफा बनाना चाहें, इसको 1.25 लाख की नीयत से पढ़ना चाहें, इसको 1.25 करोड़ की नीयत से पढ़ना चाहें, ये सारे मामलात आपने करने हैं, क्योंकि इसके अंदर मैं कोई मशवरा नहीं दूंगा। क्यों? ये जिक्र दिया है अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। हाँ, आप करते हैं, आपकी कैफियत आती हैं, उसमें कोई रहनुमाई चाहिए हुई हमारी, वो हम इंशाल्लाह करेंगे। फिर ये अल्लाह का जिक्र है। अब अल्लाह के जिक्र को पहुंचाने के लिए ज़रूरी है 7 दुरूद पाक पढ़ा जाए। और कुछ ये जो जिक्र है ये बैठ के मतवज्जे हो के मुसल्ले पे बैठ के किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रूहानियत और नूरानियत हमें जो है वो नसीब हो। तो बाकी आप खुला जो है दिन रात कर सकते हैं। इसके साथ फिर कोई वजीफा, हाँ अब आए ना लाइन पे, ये नहीं अब होगा कि ये वजीफा पकड़ लिया तो जो अगले दिन मैं और बयान करूंगा तो वो लग जो। हमारे यहाँ वो प्रोग्राम नहीं है, यकम शबान का वजीफा, 2 शबान का वजीफा, यकम रजब का वजीफा, तो 15 रजब का वजीफा, यहाँ पे ये प्रोग्राम नहीं है। अगर आपको ये वाली तस्वीर अच्छी लगी है, बस जिंदगी में और वजीफा नहीं करना, बस इसको पकड़ लो, तो फिर बकिया क्या करेंगे? 5 वक्त की नमाज खिजरी अमल के हसार के साथ। वो तमाम हजरात जो पहली दफ़ा तशरीफ़ लेकर आए हैं, खिजरी अमल आजू चैनल पे अपलोडेड है, 5-7 मिनट का बयान है, वो आप सुनेंगे खिजरी अमल क्या है। तो खिजरी अमल आप हर नमाज के बाद पढ़ेंगे, हसार करेंगे और सारा दिन कमली वाले पे दुरूद पढ़ेंगे, एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की करेंगे, रिज़्क़ हलाल कमाएंगे और खाएंगे, और आंखों की हिफाजत। ये 5 अमाल करने हैं जो बुनियादी हैं, मैंने भी करने हैं और आपने भी करने। एक आप वजीफा बनाना चाहते हैं, हज़रत साहब हमें कुछ ऐसा बता दें कि हम चलते फिरते अपने मसाइल के लिए, अपनी परेशानियों के लिए या सवाब के लिए पढ़े, वो मैंने आपको बता दिया। अल्लाहु अकबर कबीर, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, जहाँ तक हमारी आवाज़ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को अपने जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी वाली ज़िंदगी अल्लाह अता फरमाए। उम्मत जो नफ्स, शैतान और वज़ाइफ की गुलाम बनी हुई, अल्लाह इन सब की गुलामी से निकाल के अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुल्फ़ों का गुलाम हमें बना दे। जो दुखी हैं अल्लाह उनके दुख दूर अता फरमाए, जो सुखी हैं अल्लाह उनके सुख में बरकतें अता फरमाए। वो तमाम अहबाब जो हमारे लिए मोहब्बत भरी दुआएँ करते हैं, अल्लाह उनके हक़ में हमारी दुआओं को, इल्तिजाओं को, दरख्वास्तों को कबूल मंजूर फरमाए। वो तमाम हमारे मुतल्लकीन मुखलसीन जो परेशान हैं, जहाँ भी परेशान हैं, या उनकी तमन्ना या आरज़ू हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को भी दूर अता फरमाए और उनकी जायज़ ख्वाहिशात को भी पूरा फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अल्लाह हम सबको अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।